کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ویژن اور اسے کہتے ہیں دوردرشی۔ سکول کالج بند، لیکن کاپیوں کتابوں کی دکانیں یعنی اسٹیشنری کی دکانیں کھل گئی۔ کپڑے کی دکانیں بند پڑی ہیں، لیکن درزیوں کی دکانیں کھل گئی ہیں۔ ہارڈ ویئر کے سامان والی دکانیں بند، لیکن کارپینٹر یا ترخان کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ الیکٹرک سٹور بھی بند ہے، لیکن الیکٹریشین کو کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ حجام کو فاصلہ رکھ کر کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ لوگ گھروں میں بند ہیں، لیکن کپڑے ڈرائی کلینر سے دلوا لیں۔ رنگ ساز مستری مزدور کو کام کرنے کی اجازت، لیکن ان کے استعمال کی بنیادی اشیاء فراہم کرنے والی دکانیں بند ہیں۔ لیبر یعنی مزدوروں کو مزدوری کی اجازت ہے، لیکن ان کے لیے آنے جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ جن شعبہ جات کو کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، ذرا ان پر غور کریں تو لگتا یوں ہے کہ حکمرانوں اور دانشوروں نے بڑی سوچ بچار کے بعد بڑے اہم فیصلے کیے ہیں۔ مزدوروں اور دہاڑی داروں کے لیے کنسٹرکشن کا شعبہ کھول دیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی تو کیا مزدور اپنی لینڈ کروزر پر جائے گا؟ اگر اس کے اہل خانہ کسی دوسرے شہر یا قصبے یا دیہات میں ہوئے تو وہ پیسہ کیسے بھیجے گا؟ کیونکہ ایزی پیسے شاپ تو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ورک شاپ ساری کھول دی گئی ہے، کھلی پڑی ہے، مکینک کام کر رہے ہیں، لیکن اسپیئر پارٹ کی دکانیں بند پڑی ہیں۔ سرکاری دفاتر کھلے رہیں گے، مگر پبلک ڈیلنگ نہیں ہوگی۔ حجام 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کر بال کیسے کاٹے گا اور شیو کیسے کرے گا؟ اب مکینک ورک شاپ کھولے گا تو سامان یا اسپیئر پارٹ کے بغیر کام کیسے کرے گا؟ تو اس کا حل لوگوں نے خود ہی نکال لیا ہے۔ جو دکانیں کھولنے کے احکامات جاری نہیں ہوئے، وہ دکانیں بھی لوگوں نے خود ہی کھول لی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا کاغذوں پر بند ہے، مگر چنگ چی رکشے دندراتے پھر رہے ہیں۔ بڑی بڑی سڑکوں پر نکلے تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت زبردست لاک ڈاؤن ہے۔ پوش علاقوں کو دیکھے تو لگتا ہے کہ امریکہ، اسپین اور اٹلی سے بھی زیادہ سخت احتیاط کی جا رہی ہے۔ اور ذرا سا آپ متوسط یا گنجان آباد علاقوں کی طرف جائیں جہاں آبادی زیادہ ہے تو لگتا یوں ہے کہ سب کچھ نارمل طریقے سے چل رہا ہے۔ جو دکانیں بند ہیں، بڑی مارکیٹیں بند ہیں، کپڑوں، جوتوں، جیولری اور برتنوں کی دکانیں بند ہیں، یا پان سگریٹ کی دکانیں بند ہیں، جوس کارنر بند ہیں۔ ریسٹوران تو پہلے ہی ٹیک اوے کا بورڈ لگا کر کام کر رہے ہیں۔ اب چھوٹے موٹے ہوٹل جو چھوٹے علاقوں میں ہیں وہ کھلے پڑے ہیں۔ بڑی بڑی مارکیٹیں، دکانیں بند ہیں، لیکن جو اکا دکا دکانیں ہیں وہ کھلی پڑی ہے۔ تو شہر میں بھی ٹریفک معمول سے زیادہ ہے۔ سندھ کے حالات مختلف ہیں، کیونکہ سندھ حکومت کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن نرم نہیں ہوا، پہلے سے زیادہ سختی ہوئی ہے، جبکہ پنجاب میں خصوصاً لاہور میں تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے صورتحال نارمل ہو چکی ہے۔ تو بظاہر حکومت نے لاک ڈاؤن میں 2 ہفتوں کی توسیع کی ہے، لیکن ابھی بھی وفاق اور صوبے کے درمیان انڈرسٹینڈنگ دکھائی رہی ہے۔ خاص کر سندھ بالکل الگ ایکٹ کر رہا ہے۔ عملی طور پر پنجاب میں بالکل نرمی ہو گئی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن تو وہاں نرم کیا جاتا ہے جہاں کیسز کی تعداد کم ہو، جبکہ ہم اپنے اعداد و شمار دیکھیں، رپورٹس دیکھیں تو پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے، مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ میں ذاتی طور پر لاک ڈاؤن کا حامی نہیں ہوں اور وزیراعظم بھی لاک ڈاؤن کے حامی نہیں ہیں، تو ان کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، لیکن احتیاطی تدابیر کے بغیر لوگوں کو کھلا چھوڑنے کا حامی تو میں بھی نہیں ہوں۔ ہاں صاحب، لاک ڈاؤن نرم کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، کرنا چاہیے، لیکن اگر اس سے پہلے حکومت مناسب اقدامات کر لیتی تو خدشات جو لاک ڈاؤن کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں ابھر رہے ہیں وہ خدشات کم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے بڑی اہم بات ہے، جن ملکوں میں بہت زیادہ کرونا وائرس پھیلا تو انہوں نے جو اقدامات کیے، ہم نے وہ دیکھے کہ وہ اقدامات کیا تھے۔ سڑکوں پر کلورین کے سپرے کرنے والے گیٹ لگ گئے۔ اگر پبلک سڑکوں پر نکلتی بھی ہے تو ان پر کلورین چھڑکا جاتا ہے، ان کی باڈی صاف ہوتی ہے۔ موٹر سائیکلوں پر ہے یا کھلی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں تو ان پر کلورین کے سپرے مارے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو شاپنگ مال ہیں، دکانیں ہیں، گروسری سٹور ہیں، ان کے باہر سپرے کرنے والی مشینیں لگائی جاتی ہیں، اور یہ کوئی بہت مہنگی مشینیں نہیں ہوتی۔ اگر حکومت چاہتی تو پورے شہر میں، پورے پاکستان میں، خاص کر بڑے شہروں میں جہاں پبلک نکلتی ہے، تو یہ تو بڑے شہروں میں 35-40 سڑکیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، تو ان سڑکوں پر تو یہ سپرے کے بڑے بڑے وہ لگائے جا سکتے تھے، گیٹ بنائے جا سکتے تھے۔ واک تھرو گیٹ موجود ہے، آپ نے 2 پائپ لگانے، پیچھے ایک موٹر لگانی ہے اور اس کے بعد یہ سپرے ہو جاتا۔ اس کے علاوہ چائنا میں، ووہان کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں جب ختم ہوا سب کچھ تو سڑکیں باقاعدہ دھوئی جاتی ہے،
ترکی میں دھوئی جاتی ہیں. بہت سے ملکوں کی ویڈیوز آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی کہ وہاں کلورین کس طرح چھڑکا جاتا ہے. پھر اگر کوئی ماسک کے بغیر نکل آیا، غریب لوگوں کا ملک ہے تو لوگ ماسک بھی نہیں خرید سکتے. تو میں نے آج دیکھا سڑکوں پہ لوگ ماسک کے بغیر گھوم رہے تھے. تو اگر وہاں پہ جو پولیس کھڑی ہے یا اور لوگ کھڑے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی کے، تو وہ کم از کم لوگوں کو ماسک فراہم کر سکتے تھے، اور یہ ماسک تو حکومت آرام سے افورڈ کر سکتی تھی. لیکن جس طرح لوگ کھلے بندوں گھوم رہے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ سراسر انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے. امپیریل کالج لندن کی رپورٹ میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کا جو آؤٹ بریک ہوا، اگر ہوا، جو کہ خدشہ ہو سکتا ہے، تو اس سے کم از کم 206 ملین لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اور کم از کم 6 سے 7 لاکھ لوگ مر سکتے ہیں. یعنی کرونا وائرس سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں یومیہ 10% اضافہ ہو رہا ہے. اس کے باوجود ہم نے لاک ڈاؤن نرم کر لیا ہے اور بغیر احتیاطی تدابیر کے کر لیا ہے. اب یہ خودکشی ہے یا رحم دلی مجھے نہیں معلوم، لیکن لوگوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور لگتا ہے یوں کہ حکومتوں نے سب کچھ حالات پہ چھوڑ دیا. تو اللہ نہ کرے ہمارے ہاں بھی وہی حالات ہوں جو اسپین، امریکہ، اٹلی، برطانیہ میں ہم نے دیکھے ہیں. غریبوں کا درد ہمیں بہت ہے، لیکن غریبوں کو ایٹ رسک پر چھوڑ دیا گیا ہے. وہ غریب جو 7-8 ہزار روپے کا ٹیسٹ نہیں کرا سکتے، حکومت ان کا ٹیسٹ کرانے کے قابل نہیں، ان کی ایبیلٹی نہیں ہے. روزانہ بس 1000، 1500، 2000، 3000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور یہ 22-23 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے. تو ایسے لوگ جو خود اپنا ٹیسٹ نہیں کرا سکتے، حکومت بھی ٹیسٹ کرانے کے قابل نہیں ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو پھر ان کی موت کا ذمہ دار کون ہوگا؟